بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم خدا سے وہ مانگتے ہو جو تمہاری سوچ میں ہوتا ہے، لیکن وہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو وہ تمہاری اوقات نہیں اپنی ثقافت دیکھتا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اب کچھ نہیں بدل سکتا؟ اگر ہاں تو ٹھہر جائیے۔ آج ہم ان 5 خاموش نشانیوں کا ذکر کریں گے جو بتاتی ہیں کہ اب آپ کی زندگی کے وہ دن آنے والے ہیں جہاں اللہ آپ کو آپ کی سوچ اور گمان سے بھی بڑھ کر نوازنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ پہلے بندے کو آزماتا ہے، اسے صبر کے اس مقام پر لاتا ہے جہاں بندہ دنیا کے اسباب سے مایوس ہو کر صرف اپنے رب پر توکل کر لیتا ہے، اور پھر جب عطا کا وقت آتا ہے تو اسباب خود بخود بننے لگتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارا ظرف بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی غیبی خزانوں کے منہ تمہاری طرف کھول دیتا ہے۔ اگر آج یہ پیغام آپ کے سامنے آیا ہے تو اسے اتفاق نہ سمجھیں، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ناظرین، پہلی نشانی ہے دعا مانگتے ہوئے دل میں ایک عجیب سا یقین اور سکون آ جانا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ پہلے جب آپ دعا مانگتے تھے تو دل میں ایک ڈر یا شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں، لیکن اب آپ کے دل میں ایک گہرا اطمینان آ چکا ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی برے ہوں، آپ کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ میرا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ قلبی سکون دراصل اللہ کی طرف سے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور اب وہ اسے ظاہر کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں یقیناً قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ ناظرین، دوسری نشانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اور بے حساب بادشاہت کا واقعہ۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں بڑی بڑی دعائیں مانگنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ چھوٹی چیزوں سے آگے بڑھ کر اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ یاد کیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ انہوں نے اللہ سے ایک ایسی دعا مانگی جو بظاہر ناممکن لگتی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ سورہ صاد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی شان کے مطابق مانگا اور اللہ نے ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر انہیں وہ بادشاہت دی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، پرندوں کی زبان سکھا دی اور جنات کو ان کے حکم کے نیچے کر دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت نہیں مانگی تھی، انہوں نے خدا کے وہاب ہونے پر یقین کا اظہار کیا تھا۔ جب تم بھی سب کچھ چھوڑ کر اس کی شان کے مطابق مانگتے ہو تو وہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح بے حساب عطا کرتا ہے۔
ناظرین، تیسری نشانی رزق اور اسباب کا ایسی جگہوں سے بننا جہاں آپ کا گمان بھی نہ ہو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اچانک ایسے راستے کھلنے لگتے ہیں جن کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ کوئی انجان شخص آپ کی مدد کو آ جاتا ہے، یا کوئی پرانا رکا ہوا کام خود بخود بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا توکل بھروسہ کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ جامعہ ترمذی۔ جب اسباب دنیا نہیں بلکہ غیبی بننے لگیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو نوازنے والا ہے۔ ناظرین، چوتھی نشانی ماضی کی تلخیوں اور محرومیوں کا دل سے بالکل صاف ہو جانا۔ چوتھی نشانی بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو اب اس بات کا افسوس نہیں ہوتا کہ ماضی میں آپ سے کیا چھن گیا تھا یا کس نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا ہوتا ہے اور آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تم پرانے پتے نہیں گراؤ گے، نئی بہار کیسے آئے گی؟ جب اللہ کسی بندے کو بہت بڑی نعمت دینے والا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے دل سے پرانے غم اور کینے صاف کر دیتا ہے، تاکہ اس کے دل میں نئی نعمتوں کو سنبھالنے کا ظرف پیدا ہو جائے۔ ناظرین، پانچویں نشانی ہے شکر گزاری کی عادت کا حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ پانچویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ اب آپ ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی تنگی میں بھی اللہ کی نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں، اور اللہ کا یہ پکا وعدہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے اسے مزید دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں یقیناً اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم۔ جب آپ کی زبان اور دل ہر وقت شکر سے تر رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جہاں اللہ آپ کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھرنے والا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی بڑی ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو رب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا پر کائنات کا نظام ان کے تابع کر سکتا ہے، وہ رب آپ کی خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، اس ویڈیو کا اس وقت آپ تک پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ مانگتے رہو، کیونکہ میرے خزانے ختم نہیں ہوئے۔ اگر آپ کو بھی اللہ کے وہاب اور رزاق ہونے پر کامل یقین ہے تو پورے یقین کے ساتھ کمنٹس میں یا وہاب مجھے اپنی شان کے مطابق بے حساب عطا فرما لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ایمان کی مضبوطی کے لیے شیئر ضرور کریں جو مایوسی کا شکار ہیں۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز اور دل کو سکون دینے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ
ہم اللہ کی محبت کا یہ سفر ساتھ ساتھ جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں کہ اللہ پاک میری تمام پریشانیاں حل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔